پیش کریں. محمد بعد بلند صلوات. چمک رہی ہے شہ مشرقین کی صورت، نہ پوچھو فاطمہ کے نور عین کی صورت، لبوں پہ مہر نبوت ہے اشک آنکھوں میں، رسول دیکھ رہے ہیں حسین کی صورت. صلوات پڑھیں باز بلند. زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں باز بلند. ایک دفعہ پہ صلوات پڑھیں باز بلند. ایک دفعہ سب مل کے باز بلند صلوات پڑھیں. زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہے کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. مسیح کی ماں حرم سے باہر، علی کی مادر حرم کے اندر، فرشتے اظہار تہنیت کو صفے بنائے کھڑے ہوئے ہیں. خدا کے گھر میں رسول آخر کے پہلے وارث کا داخلہ ہے، جدار کعبہ شگافتہ ہے، بتوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دے مل کے باز بلند. خدا کا چہرہ خدا کی آنکھیں کہاں سے تاب جمال لاؤں، ابھی تصور میں ہے وہ صورت کہ رونگٹے تک کھڑے ہوئے ہیں. علی کی صورت بھی معجزہ ہے، علی کی سیرت بھی معجزہ ہے، علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں باز بلند. اور یہ شعر ذرا عبدی بھائی دیکھیے گا. ولادت ان کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں، جو اس حقیقت سے بے خبر ہے وہ پستیوں میں گڑے ہوئے ہیں. اگر میسر ہو چشم بینا تو
آسمانوں کے سمت دیکھو، جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے، وہاں ستارے جڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں بعد بلند۔ علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، یہ بات ہے سامنے کی لیکن نظر پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص، وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو، ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے۔ دیکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو، ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ علی کا رتبہ گھٹانے والو، علی کا تم کیا بگاڑ لوگے، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آخری شعر ہے، صدا یہ آئے گی روز محشر، رضا اقامت کہو تم آ کر، صدا یہ آئے گی روز محشر، رضا اقامت کہو تم آ کر، نماز کا وقت ہو گیا ہے، امام آخر کھڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ برحمد والم صلوات۔ چند شعر دیکھیں حضور مولا علی کی شان میں۔ ہے نام علی اسم اعظم، یہ نام سہارا دیتا ہے نام علی اسم اعظم، یہ نام سہارا دیتا ہے نام علی اسم اعظم، یہ نام سہارا دیتا ہے، ہر مشکل میں ہر منزل میں ہر گام سہارا دیتا ہے، ہر مشکل میں ہر منزل میں ہر گام سہارا دیتا ہے، تو ہے میرا وظیفہ نام علی، یہ نام ہی رنج و کلفت میں ہے، میرا وظیفہ نام علی، یہ نام ہی رنج و کلفت میں، ارے ہر صبح تسلی دیتا ہے، ہر شام سہارا دیتا ہے، ہر صبح تسلی دیتا ہے، ہر شام سہارا دیتا ہے۔ شعر میں لکھا ہوئی ہے کہ مشکل میں جو ان کو یاد کرے، حامی ہیں 14 تن اس کے، مشکل میں جو ان کو یاد کرے، حامی ہیں 14 تن اس
اس کے ارے جس نام کا چاہے ورد کرے ہر نام سہارا دیتا ہے جس نام کا چاہے ورد کرے ہر نام سہارا دیتا ہے تو کوثر بھی ہے ساقی کوثر بھی پھر حشر میں کیا ہو پیاس کا ڈر کوثر بھی ہے ساقی کوثر بھی پھر حشر میں کیا ہو پیاس کا ڈر ارے یہ نام بندھاتا ہے ڈھارس یہ نام سہارا دیتا ہے یہ نام بندھاتا ہے ڈھارس یہ نام سہارا دیتا ہے حضور خاص طور سے یہ شعر میں ادا کیے کہ ہر پہلے شہ کا مخالف تھا پھر نادم ہو کے نثار ہوا ہر پہلے شہ کا مخالف تھا پھر نادم ہو کے نثار ہوا ارے آغاز کی لغزش پر یوں بھی انجام سہارا دیتا ہے آغاز کی لغزش پر یوں بھی انجام سہارا دیتا ہے حضور شعر خاص طور سے ملاحظ کیا کہ محشر میں گرفتار غم ہیں بتلائیں یزید و شمر کے اب محشر میں گرفتار غم ہیں بتلائیں یزید و شمر کے اب ارے کوفے سے مدد کچھ ملتی ہے یا شام سہارا دیتا ہے کوفے سے مدد کچھ ملتی ہے یا شام سہارا دیتا ہے آخری شعر مدد کیجئے حضور کہ آتے ہی زباں پر نام علی ہو جاتی ہیں ہر مشکل آسان آتے ہی زباں پر نام علی ہو جاتی ہیں ہر مشکل آسان ارے خود ان کی ہستی کیا ہوگی جب نام سہارا دیتا ہے خود ان کی ہستی کیا ہوگی جب نام سہارا دیتا ہے صلوات پر محمد وآلہ نبی کی آل سے دل میں غبار رکھتے ہیں نبی کی آل سے دل میں غبار رکھتے ہیں عجیب لوگ ہیں پھولوں سے خار رکھتے ہیں عجیب لوگ ہیں پھولوں سے خار رکھتے ہیں اور پہنچ نہ پائے گا ہم تک کسی یزید کا ہاتھ پہنچ نہ پائے گا ہم تک کسی یزید کا ہاتھ ہم اپنے گرد حسینی حصار رکھتے ہیں نعت کے 3-4 شعر ہیں
بار دیگر باواد بلند صلوات. بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں. حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں. میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز، میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں. شاہد و سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں. اور گدائے کوئے مدینہ ہوں کہ اس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں کہ اس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے، انہی کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں. درود بر محمد و آل محمد. حضرات گرامی، ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، لیکن
آج کل کی ٹریفک کا آپ کو معلوم ہے، مومنین کے آنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کلام سے زیادہ مومنین مستفید ہو سکے، لہذا ان کو تھوڑی سی تاخیر پڑھانے میں کی جا رہی ہے. اس دوران میں گزارش کروں گا جناب، ایک اور ضروری بات جو آپ سے عرض کرنی تھی کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر مصدق لاکھانی صاحب بھی موجود ہیں. وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں گے. اس سے بیشتر میں گزارش کر رہا ہوں جناب اختر عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں. امام آئیں گے محشر میں ضرور، کہ ساری دنیا کے امام آئیں گے محشر میں ضرور، حشر میں نشر کیے جائیں گے دنیا کے قصور. کہ ساری دنیا کے امام آئیں گے محشر میں ضرور، حشر میں نشر کیے جائیں گے دنیا کے قصور. حسب پیمان ازل موجب تلقین قبور، کس کے ماموم بنیں گے یہ بتائیں گے حضور. کہ ساری دنیا کے امام آئیں گے محشر میں ضرور، حسب پیمان ازل موجب تلقین قصور، کس کے ماموم بنیں گے یہ بتائیں گے حضور. ابھی موقع ہے، ابھی بات سنور جائے گی، سانس سکھڑی تو فقط خاک نظر آئے گی، سانس سکھڑی تو فقط خاک نظر آئے گی. سماعت فرمائیں کہ وہ امام ہے کہ حاصل جسے قضا و قدر، وہ امام ہے کہ حاصل جسے قضا و قدر، وہ امام ہے. قبضے میں جس کے شام و سحر، وہ امام ہے کہ حاصل جسے قضا و قصر، وہ امام ہے. قبضے میں جس کے شام و سحر، وہ امام ہے. اور رکھے جو آسماں کی خبر، وہ امام ہے. شاہد ہوں جس کے خیر البشر، وہ امام ہے کہ شاہد ہوں جس کے خیر البشر، وہ امام ہے کہ زنجیر وقت کھینچ لے جذبے نگاہ سے، اور سورج کو حکم دے تو پلٹ آئے راہ سے. سورج کو حکم دے تو پلٹ آئے راہ سے. کہ پل میں جو انقلاب کرے وہ امام ہے، کہ پل میں جو انقلاب کرے وہ امام ہے. جو درس جبرائیل کو دے وہ امام ہے. پل میں جو انقلاب کرے وہ امام ہے. جو درس جبرائیل کو دے وہ امام ہے. قرآن جسے امام کہے وہ امام ہے. آئے نہ فرق جس کے خضوع و خشوع میں، خیرات کر دے مہرے سلما رکوع میں. سماعت فرمائیں کہ جس کا وجود روح ہے جہاں، وہ امام ہے. کہ جس کا وجود روح ہے جہاں، وہ امام ہے. آیات حق ہو جس کا بیاں، وہ امام ہے. جس کی زباں خدا کی زباں، وہ امام ہے. کہ تیار ہو جو خطبہ وحدت کے واسطے، قرآن بنے الف کی حکایت کے واسطے. کہ بنیاد حق ہو جس کی ویلا، وہ امام ہے. جس کا لقب ہو عقدہ کشا، وہ امام ہے. پہلے جو انما کی قبا، وہ امام ہے. پیغمبری ہو جس کی ادا، وہ امام ہے. کہ دشمن کا دل بھی جس کے لیے حق لگی کہے، ارے سو جائے میٹھی نیند تو دنیا نبی کہے. سو جائے میٹھی نیند تو. کہ بنیاد حق ہو جس کی ولا، وہ امام ہے. جس کا لقب ہو عقدہ کشا، وہ امام ہے. پہنے جو انما کی قبا، وہ امام ہے. دشمن کا دل بھی جس کے لیے حق لگی کہے، سو جائے میٹھی نیند تو دنیا کا نبی کہے. کہ شمس و قمر ہو جس کے سبب، وہ امام ہے. شمس و قمر ہو جس کے سبب، وہ امام ہے. عشق خدا ہو جس کی طلب، وہ امام ہے. مرضی ہو جس کی مرضی رب، وہ امام ہے. اعلیٰ ہو سب سے جس کا نسب، وہ امام ہے. خیر العمل ہو جس کا عمل، وہ امام ہے. مثل نبی ہو جس کا چلن، وہ امام ہے. ڈر جائیں جس سے رنج و محن، وہ امام ہے. پانی کو کر دے لال و موہن، وہ امام ہے. آب رواں ہو جس کی زمین، وہ امام ہے. جو فرش پہ ہو عرش نشیں، وہ امام ہے. حق الیقین ہو جس کا یقین، وہ امام ہے. کہ جس کے بغیر دین نہیں، وہ امام ہے. کہ تاریخ کیا بھلائے گی اس انتظام کو، خیبر میں مصطفیٰ نے بلایا امام کو. کہ محو سخن ہو جس سے شجر، وہ امام ہے. دیوار جس کے واسطے در، وہ امام ہے. تحت الثری کی جس کو خبر، وہ امام ہے. کاٹے پہاڑ جس کی نظر، وہ امام ہے. کہ یوں ارتقائے فکر رسالت مآب ہے، اور لیٹے زمین پر تو لقب بو تراب ہے. بارے دیگر سروات.
فتح و ظفر ہونے نہ دیں گے، باطل کی کبھی فتح و ظفر ہونے نہ دیں گے، بھئی جو زیر ہے ہم اس کو زبر ہونے نہ دیں گے، باطل کی کبھی فتح و ظفر ہونے نہ دیں گے، جو زیر ہے ہم اس کو زبر ہونے نہ دیں گے۔ اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف، اور جب تک نہ بلال آ کے اذان دیں گے فجر کی، جب تک نہ بلال آ کے اذان دیں گے فجر کی، بس تاروں کو بھی ضد ہے کہ سحر ہونے نہ دیں گے۔ ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز شورائے کرام جن سے میرا تعارف تو نہیں، لیکن آپ حضرات ان کو متعدد بار سن چکے ہیں، میری بدقسمتی کہ میں ان کے کلام سے محروم رہا، لیکن آج یہ بدقسمتی خوش قسمتی میں اس طرح تبدیل ہوئی کہ میں ان کی نیابت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چند اشعار، مجھے بہت پرانی بات ہے، میرے محترم دوست مصدق لاکھانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ کسی صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ علی سنی تھے یا شیعہ، تو اس پہ میں نے تعارف شیعہ کرایا، وہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھی ہے۔ صدق صاحب شاہ نجف پور ذو الحیدری صلوات۔ شیعہ کیا ہے اس کو میں نے تحریر کیا ہے کہ چراغ نور وحدت مرتضیٰ اس کی ضیاء شیعہ، چراغ نور وحدت مرتضیٰ اس کی ضیاء شیعہ، اور جناب فاطمہ کے قلب مضطر کی دعا شیعہ، چراغ نور وحدت مرتضیٰ اس کی ضیاء شیعہ، اور جناب فاطمہ کے قلب مضطر کی دعا شیعہ، اور لحد تک مہد مادر سے علی کا دم رہے بھرتے، لحد تک مہد مادر سے علی کا دم رہے بھرتے، بھئی ہماری ابتدا شیعہ ہماری انتہا شیعہ، ہماری ابتدا شیعہ ہماری انتہا شیعہ۔ اور شعر ہے کہ جنہوں نے جاں فدا کر دی محمد کے نواسے پر، جنہوں نے جاں فدا کر دی محمد کے نواسے پر، شہیدان رہے حق تھے وہ ارباب وفا شیعہ، جنہوں نے جاں وفا کر دی محمد کے نواسے پر، شہیدان رہے حق تھے وہ ارباب وفا شیعہ۔ اور شعر سنیے کہ زچا خانہ میرے مولا کا ہے مرکز محبت کا، زچا خانہ میرے مولا کا ہے مرکز محبت کا، بھئی فرشتے انبیاء و اوصیاء سب اولیاء شیعہ، فرشتے انبیاء و اولیاء سب اوصیاء شیعہ۔ اور یہ اس سوال کا جواب ہے کہ شیعہ سے سنی، علی سنی سے یا شیعہ، بحث خود آپ نے چھیڑی ہے حضرت شیعہ سنی کی، بحث خود آپ نے چھیڑی ہے حضرت شیعہ سنی کی، چلو قرآن سے پوچھیں بھلا کیسے بنا شیعہ، بحث خود آپ نے چھیڑی ہے حضرت شیعہ سنی کی، چلو قرآن سے پوچھیں بھلا کیسے بنا شیعہ۔ کہا قرآن نے پڑھتا سمجھ کر گر کبھی مجھ کو، کہا قرآن نے پڑھتا سمجھ کر گر کبھی مجھ کو، تو پڑھ کر تو بھی بن جاتا وہیں صلی علی شیعہ، کہا قرآن نے پڑھتا سمجھ کر گر کبھی مجھ کو، تو پڑھ کر تو بھی بن جاتا وہیں صلی علی شیعہ۔ اور قبلہ کا وہ تشریف رکھتے ہیں، ان سے دعا چاہوں گا کہ کہا ہے لا الہ جس نے خدا کو جان کر واحد، کہا ہے لا الہ جس نے خدا کو جان کر واحد، مواحد ہے فقط وہ تو کجا سنی کجا شیعہ، کہا ہے لا الہ جس نے خدا کو جان کر واحد، مواحد ہے فقط وہ تو کجا سنی کجا شیعہ۔ اور خدا کے بعد جب ایمان لے آیا محمد پر، خدا کے بعد جب ایمان لے آیا محمد پر، مسلمان بن گیا وہ تب نہ تھا سنی نہ تھا شیعہ، خدا کے بعد جب ایمان لے آیا محمد پر، مسلمان بن گیا وہ تب نہ تھا سنی نہ تھا شیعہ۔ اور شعر ہے کہ لکھا ہے واقعہ موسیٰ کا اب بھی میرے سینے پر، قرآن کہہ رہا ہے لکھا ہے واقعہ موسیٰ کا اب بھی میرے سینے پر، جسے مارا عدو تھا اور بچایا جس کو تھا شیعہ، لکھا ہے واقعہ
واقعہ موسیٰ کا اب بھی میرے سینے پر، جسے مارا عدو تھا اور بچایا جس کو تھا شیعہ۔ اے واعظ چھوڑ دے ضد اب سمجھ لے معنی شیعہ کے، اے واعظ چھوڑ دے ضد اب سمجھ لے معنی شیعہ کے، نبی کے ماننے والے کو قرآن نے کہا شیعہ۔ اے واعظ چھوڑ دے ضد اب سمجھ لے معنی شیعہ کے، نبی کے ماننے والے کو قرآن نے کہا شیعہ۔ اور لغت سے آؤ اب پوچھیں کہ شیعہ ہیں کسے کہتے، لغت سے آؤ اب پوچھیں کہ شیعہ ہیں کسے کہتے۔ میرے صاحب داد لوں گا کافی ہے کہ لغت سے آؤ اب پوچھیں کہ شیعہ ہیں کسے کہتے، ہے کوئی عاقل و دانا یا کوئی باولا شیعہ؟ لغت سے آؤ اب پوچھیں کہ شیعہ ہیں کسے کہتے، ہے کوئی عاقل و دانا یا کوئی باولا شیعہ۔ لغت بولی اگر واقف ہو تم اردو ادب سے کچھ، لغت بولی اگر واقف ہو تم اردو ادب سے کچھ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہے کیا بلا شیعہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہے کیا بلا شیعہ۔ اب شیعہ کی تعریف سنیے کہ وفا لغت ہوں میں الفاظ و معانی کا خزانہ ہوں، ملک آتے ہوں جس در پر اسی در کا گدا شیعہ۔ وفا ایثار الفت دوستی جو دل میں رکھتا ہو، وفا ایثار الفت دوستی جو دل میں رکھتا ہو، اسی مجموعے اوصاف کو میں نے کہا شیعہ۔ وفا ایثار الفت دوستی جو دل میں رکھتا ہو، اسی مجموعے اوصاف کو میں نے کہا شیعہ۔ اور یہ دو شعر آخری پیش کر رہا ہوں کہ علی سے دوستی گر شرط ٹھہری شیعہ ہونے کی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے دوست رکھا اس نے علی کو دوست رکھا، اس نے خدا کو دوست رکھا، ایک مثلث ہے۔ علی سے دوستی گر شرط ٹھہری شیعہ ہونے کی، تو سب سے پہلے دنیا میں حبیب کبریا شیعہ۔ علی سے دوستی گر شرط ٹھہری شیعہ ہونے کی، تو سب سے پہلے دنیا میں حبیب کبریا شیعہ۔ اور لگا مفتی کوئی فتویٰ یہ صفدر آج کہتا ہے، لگا مفتی کوئی فتویٰ یہ صفدر آج کہتا ہے، علی سب سے بڑا سنی خدا سب سے بڑا شیعہ۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے محترم دوست جناب ڈاکٹر مصدق لاکھانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات، آج میں ان مہمان حضرات کو سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن صفدر بھائی نے اعلان کر دیا، اور مجھ میں جہاں بہت ساری کمزوریاں ہیں، وہاں ایک کمزوری میری یہ بھی ہے کہ میں بغیر دیکھے نہیں پڑھ سکتا۔ تو بیٹھے بیٹھے جو بھی مجھے ذہن پہ زور دینے کے بعد جو یاد آیا وہ میں آپ کے سامنے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ مصیبت میں ذوق دعا بھی دیا ہے، مصیبت میں ذوق دعا بھی دیا ہے، شراب ولا کا مزہ بھی دیا ہے۔ مصیبت میں ذوق دعا بھی دیا ہے، شراب ولا کا مزہ بھی دیا ہے، اگر مشکلیں دی ہیں میرے خدا نے مجھے ایک مشکل کشا بھی دیا ہے۔ مصیبت میں ذوق دعا بھی دیا ہے، شراب ولا کا مزہ بھی دیا ہے، اگر مشکلیں دی ہیں میرے خدا نے مجھے ایک مشکل کشا بھی دیا ہے۔ نعرہ صلوات۔ 4 مصرے جناب عباس کی شان میں۔ سنگ پھر سنگ ہے الماس نہیں ہو سکتا، سنگ پھر سنگ ہے الماس نہیں ہو سکتا، اور سب کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا، سب کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا۔ مجھ کو ایک روز وفا نے یہ قسم کھا کے کہا اب کوئی دوسرا عباس نہیں ہو سکتا۔ سنگ پھر سنگ ہے الماس نہیں ہو سکتا، سب کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا۔ مجھ کو ایک روز وفا نے یہ قسم کھا کے کہا اب کوئی دوسرا عباس نہیں ہو سکتا۔ اور یہ 4 میں سے اور ہے جناب عباس کی شان میں کہ قدم قدم پہ وہ بابا کا نام لیتا ہے، قدم قدم پہ وہ بابا کا نام لیتا ہے، جلال حیدر صفدر سے کام لیتا ہے۔
قدم قدم پہ وہ بابا کا نام لیتا ہے، جلال حیدر صفدر سے کام لیتا ہے، کمال دیکھیے مشکل کشا کے بیٹے کا، کمال دیکھیے مشکل کشا کے بیٹے کا، بغیر ہاتھ کے گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ قدم قدم پہ وہ بابا کا نام لیتا ہے، جلال حیدر صفدر سے کام لیتا ہے، کمال دیکھیے مشکل کشا کے بیٹے کا، بغیر ہاتھ کے گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ اور یہ آخری 4 مصرے ہیں جناب شہزادہ علی اصغر کی شان میں۔ نعرہ صلوات۔ یوں تو نہ حق پرست نہ سچا ہے حرملا، یوں تو نہ حق پرست نہ سچا ہے حرملا، جنگ و جدل کے فن میں بھی کچا ہے حرملا، جنگ و جدل کے فن میں بھی کچا ہے حرملا، اس سمت ایک ہنسی تو ادھر تھر تھراتے ہاتھ، اس سمت ایک ہنسی تو ادھر تھر تھراتے ہاتھ، اصغر کے سامنے ابھی بچہ ہے حرملا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات گرامی، اب مہمانان گرامی شورائے کرام کا دور شروع ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جناب بٹ صاحب جنہوں نے اپنی انتہائی خلوص، عقیدت اور محبت کے ساتھ اس محفل کا انتظام کیا ہے، آئیے دعا کریں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو ہر قسم کی بلائے ارضی سماوی سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کا جنہوں نے اس امام بارگاہ کی سجاوٹ میں، اس محفل کے انعقاد میں انتہائی جانفشانی سے کام کیا، وہ حضرات اہل پنجاب سے ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس متبرک محفل کو سجانے میں بہت ہی محنت اور لگن سے کام کیا۔ تو یہ 4 مصرے حکم بھی ہے بٹ صاحب کا، جنہوں نے یہ خرچ کاٹتے ہیں، جو پیسہ کاٹتے ہیں، ان کے لیے، سب کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ سب کے لیے، جو تمام مومنین جو اس محفل میں آئے ہیں اور جنہوں نے امام بارگاہ بنایا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جناب غلام علی ویر جی جنہوں نے ان محافل کا انتظام کیا ہے، ان کے مرحومین اور الفردان، حاجی الفردان کے تمام مرحومین اور تمام مرحوم علماء کرام اور شورائے اعظام، اور خاص طور پر جناب شوق صاحب کے لیے اور میرے استاد راہی جہانگیر راولی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت ہوا ہے۔ سب شورائے کرام آج اہل پنجاب جو یہاں اس امام بارگاہ کے انتظام میں مصروف ہیں، ان کی نظر 4 مصرے بٹ صاحب کا حکم صاحب بہت پرانے ہیں، پیش کرتا ہوں کہ دل نہیں پتھر ہے وہ جس دل میں بے تابی نہیں، دل نہیں پتھر ہے وہ جس دل میں بے تابی نہیں، چھوڑ کر دریا رہے صحرا میں مرغابی نہیں، دل نہیں پتھر ہے وہ جس دل میں بے تابی نہیں، چھوڑ کر دریا رہے صحرا میں مرغابی نہیں، اور 5 دریاؤں کا پانی پی کے پھر پنجاب میں دل نہیں پتھر ہے وہ جس دل میں بے تابی نہیں، چھوڑ کر دریا رہے صحرا میں مرغابی نہیں، 5 دریاؤں کا پانی پی کے پھر پنجاب میں پنجتن سے بغض جو رکھے وہ پنجابی نہیں۔ دل نہیں پتھر ہے وہ، دل نہیں پتھر ہے وہ جس دل میں بے تابی نہیں، چھوڑ کر دریا رہے صحرا میں مرغابی نہیں، 5 دریاؤں کا پانی پی کے پھر پنجاب میں پنجتن سے بغض جو رکھے وہ پنجابی نہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان جناب نجمی فیض آبادی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ جسم اور روح دونوں کا ہو جائے گا علاج، جشن رضا ہے بھیج دو صلوات مومنین۔
دادا فرمائیں کہ اللہ رے کیا زور ہے ماتم کی صدا میں، اللہ رے کیا زور ہے ماتم کی صدا میں، بدعت کے پہاڑ اڑ کے ہوئے چور ہوا میں، اللہ رے کیا زور ہے ماتم کی صدا میں، بدعت کے پہاڑ اڑ کے ہوئے چور ہوا میں، بدعت کا کہو مفتی سے جاری کرے فتویٰ، روتا ہے کوئی پہلوئے محبوب خدا میں۔ کیا زور ہے ماتم کی صدا میں، بدعت کے پہاڑ اڑ کے ہوئے چور ہوا میں، بدعت کا کہو مفتی سے جاری کرے فتویٰ، روتا ہے کوئی پہلوئے محبوب خدا میں، اور جس علم کا پھیلاؤ ہے زہرا کی ردا میں، جس علم کا پھیلاؤ ہے زہرا کی ردا میں، قرآن نے سمیٹا ہے اسے نقطۂ با میں، جس علم کا پھیلاؤ ہے زہرا کی ردا میں، قرآن نے سمیٹا ہے اسے نقطۂ با میں، قرآن نے سمیٹا ہے اسے نقطۂ با میں، بیٹی کو کوئی ام ابیہا نہیں کہتا، کیا کہنے بابا، جس علم کا پھیلاؤ ہے زہرا کی ردا میں، قرآن نے سمیٹا ہے اسے نقطۂ با میں، بیٹی کو کوئی ام ابیہا نہیں کہتا، کیا لفظ نکالا ہے محمد نے ثنا میں، بیٹی کو کوئی ام ابیہا نہیں کہتا، بیٹی کو کوئی ام ابیہا نہیں کہتا، کیا لفظ نکالا ہے محمد نے ثنا میں، وہ آیا علم شاہ کا اے بزدلو بھاگو، وہ آیا علم شاہ کا اے بزدلو بھاگو، پنجہ ہے کسی شیر کا موسیٰ کے عصا میں، وہ آیا علم شاہ کا اے بزدلو بھاگو، پنجہ ہے کسی شیر کا موسیٰ کے عصا میں، یا رب نظر بد سے ستاروں کی بچانا، عصمت کے دیے جلتے ہیں زہرا کی ردا میں، یا رب نظر بد سے ستاروں کی بچانا، عصمت کے دیے جلتے ہیں زہرا کی ردا میں، نجمی تیرے اشعار سے خوش ہے دل مومن، نجمی تیرے اشعار سے خوش ہے دل مومن، رونے دے انہیں روتے ہیں جو غار حرا میں، ایک سلوات کا سہارا دے دیں۔ یہاں کے بعد بھی باقی رہے ایسی خوشی مانگو، یہاں کے بعد بھی باقی رہے ایسی خوشی مانگو، یہاں کے واسطے مانگو تو دل کی زندگی مانگو،
سہارا چاہیے ایسا کہ بیڑا پار ہو جائے، دعائیں مانگنے والوں علی کی دوستی مانگو۔ سہارا چاہیے ایسا کہ بیڑا پار ہو جائے، دعائیں مانگنے والوں علی کی دوستی مانگو۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ مطمئن ہوں اس لیے جور و جفا کے سامنے، مطمئن ہوں اس لیے جور و جفا کے سامنے، ایک نہ ایک دن فیصلہ ہوگا خدا کے سامنے۔ مطمئن ہوں اس لیے جور و جفا کے سامنے، ایک نہ ایک دن فیصلہ ہوگا خدا کے سامنے۔ روضہ عباس ہے یوں روضہ سرور کے پاس، مصطفیٰ بیٹھے ہوں جیسے مرتضیٰ کے سامنے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ مومنین کرام، اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں، اس لیے حوصلہ یہ ہو رہا ہے کہ میں چند اشعار پیش کروں تشبیب کے۔ میں نے یہ اشعار دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک ادبی نشست میں پیش کیے۔ مدح کے اشعار سے گریز کیا میں نے، مگر تشبیب کے اشعار ان کے سامنے پیش کیے۔ بڑے بڑے شعراء بشیر بدر وغیرہ موجود تھے وہاں۔ اس کے ساتھ ساتھ عربک، پرشین اور اردو اور اسلامک اسٹڈیز کے جو بڑے بڑے جغادری تھے وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ میں جو اشعار پیش کر رہا تھا، جو جن کی سطحی فکر تھی وہ داد و تحسین سے نواز رہے تھے، مگر واقعی جن کے اشعار یہ سمجھ میں آ رہے تھے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ میں سامعین کے اس دو طریقے کے رویے سے بہرحال مطمئن تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، پیش کر رہا ہوں۔ ایک سلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اس دور نے پیام اخوت تو کیا دیے، اس دور نے پیام اخوت تو کیا دیے، بھائی کے حق میں بھائی کو خنجر تھما دیے، بھائی کے حق میں بھائی کو خنجر تھما دیے، اس دور نے دکھائی نئے رنگ کی بہار، اس دور نے دکھائی نئے رنگ کی بہار، بے رنگ و بو کے پھول چمن میں کھلا دیے، بے رنگ و بو کے چمن میں کھلا دیے، بے رنگ و بو کے پھول چمن میں کھلا دیے، اس دور نے درختوں کو بے سایہ کر دیا، اس دور نے درختوں کو بے سایہ کر دیا، رس میں پھلوں کے
زہر کے قطرے ملا دیے، رس میں پھلوں کے زہر کے قطرے ملا دیے، اس دور کے چمن کی بھی ہیں بلبلیں عجیب، اس دور کے چمن کی بھی ہیں بلبلیں عجیب، مرجھا گئی بہار وہ نغمے سنا دیے، مرجھا گئی بہار وہ نغمے سنا دیے، مرجھا گئی بہار وہ نغمے سنا دیے، بہار وہ نغمے سنا دیے، اس دور نے خلوص سے برتی ہے دشمنی، اس دور نے خلوص سے برتی ہے دشمنی، محبوب بھی دیے تو بڑے بے وفا دیے، محبوب بھی دیے تو بڑے بے وفا دیے، اس دور پر تو سنگ دلی کا ہے خاتمہ، مصرعے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اس دور پر تو سنگ دلی کا ہے خاتمہ، جن سے دعائیں ملتی وہی گھر جلا دیے، جن سے دعائیں ملتی جن سے دعائیں اس دور پر تو سنگ دلی کا ہے خاتمہ، جن سے دعائیں ملتی وہی گھر جلا دیے، ملاحظہ فرمائیں، اس دور کا سلوک بھی نشتر سے کم نہیں، اس دور کا سلوک بھی نشتر سے کم نہیں، ہاتھوں کو بخشی بھیک مگر دل دکھا دیے، ہاتھوں کو بخشی بھیک مگر دل دکھا دیے، اس دور کا سلوک بھی نشتر سے کم نہیں، ہاتھوں کو بخش
खुशी भी मगर दिल दुखा दिए चिंगारियां थीं जुगनुओं जैसी जो पुरकशिश चिंगारियां थीं जुगनुओं जैसी जो पुरकशिश दामन में भरने वालों के दामन जला दिए दामन में भरने वालों के दामन जला दिए दामन में भरने वालों के दामन जला दिए ऐसे में छेड़ो है दरे सफदर का तज़किरा छेड़ो है दरे सफदर का तज़किरा जीने के जिसने तौर तरीके सिखा दिए जीने के जिसने तौर तरीके सिखा दिए जीने के जिसने तौर तरीके सिखा दिए सोचो कुजा सहाबा कुजा नफ्से किबरिया दूसरा मिसरा सुने हजार बतौर खास सोचो कुजा सहाबा कुजा नफ्से किबरिया सूरज के आगे जलते हैं मिट्टी के क्या दिए चिंगारियां थीं जुगनुओं जैसी जो पुरकशिश दामन में भरने वालों के दामन जला दिए ऐसे में छेड़ो है दरे सफदर का तज़किरा जीने के जिसने तौर तरीके सिखा दिए सोचो कुजा सहाबा कुजा नफ्से किबरिया सूरज के आगे जलते हैं मिट्टी के क्या दिए गूंधा जो अपने हाथों से
حوروں نے 5 ہار گوندا جو اپنے ہاتھوں سے، حوروں نے 5 ہار زہرا کے دوستوں کے گلے میں پہنا دیے، زہرا کے دوستوں کے گلے میں پہنا دیے۔ آخری شعر حضرات مجھے بہت عزیز ہے، سماعت فرمائیں۔ تسبیح فاطمہ سے جو دانے تھے منسلک، تسبیح فاطمہ سے جو دانے تھے منسلک، چن چن کے دستے غیب نے گوہر بنا دیے، چن چن کے دستے غیب نے گوہر بنا دیے۔ نجمی اسی سے ہے میری پر نور زندگی، نجمی اسی سے ہے میری پر نور زندگی، جس نے نبی کے قلب و جگر جگمگا دیے، جس نے نبی کے قلب و جگر جگمگا دیا۔ نجمی صاحب خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے۔ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ دہلی میں ایک ادبی محفل میں انہوں نے نظم پڑھی اور وہاں پہ 2 قسم کے سامعین تھے جن سے وہ مطمئن ہوئے، لیکن میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں 2 قسم کے سامعین نہیں، ایک ہی قسم کے سامعین تھے، اور وہ سامعین داد دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ یہ آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کیوں بخل سے کام لیں، کہ سخی کے گھرانے کو ماننے والے ہیں، سخی کے گھرانے کو ماننے والے ہیں تو بخل سے کام نہیں لیتے۔ بہرحال خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرے شاعر کو دعوت دوں، چند اشعار خانہ کعبہ سے متعلق کہ اے خدا یہ تو بتا دے کہ یہ ہے کس کے لیے، اے خدا یہ تو بتا دے کہ یہ ہے کس کے لیے، لامکاں ہو کے جو گھر تو نے بنا رکھا ہے، اے خدا یہ تو بتا دے کہ یہ ہے کس کے لیے، لامکاں ہو کے جو گھر تو نے بنا رکھا ہے، اور میرے معبود بھلا نام کی تختی کی جگہ، میرے معبود بھلا نام کی تختی کی جگہ کالا پتھر ہی ملا تھا جو لگا رکھا ہے، میرے معبود بھلا نام کی تختی کی جگہ کالا پتھر ہی ملا تھا جو لگا رکھا ہے، آئیے غیب سے آواز کہ سنے غافل تو نے قرآن کی آیت کو بھلا رکھا ہے، کیا ارض مکہ میں یہ گھر پہلا بنا میں کعبہ دونوں عالم کی ہدایت کو بنا رکھا ہے، اور شعر سنیے کہ اس میں پوشیدہ ہے ایک میری نرالی حکمت، اس میں پوشیدہ ہے ایک میری نرالی حکمت، اس سیاہ سنگ کو جو اس میں جمع رکھا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے گھر کو نظر بد سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کو نظر بد سے بچانے کے لیے بھئی اس کے رخسار پہ تلک لگا رکھا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ درخواست کر رہا ہوں اپنے معزز مہمان جناب جعفر جلال پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جناب صفدر صاحب نے مولا علی کی گفتگو سے اپنی بات چھوڑی، میں چاہتا ہوں وہیں میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، وہیں سے مولانا فرمایا۔
عطا کا حسن کرم کا ضمیر کہتے ہیں، عطا کا حسن کرم کا ضمیر کہتے ہیں، ہے بے نظیر تو ہم بے نظیر کہتے ہیں، ہے بے نظیر تو ہم بے نظیر کہتے ہیں، عطا کا حسن کرم کا ضمیر کہتے ہیں، ہے بے نظیر تو ہم بے نظیر کہتے ہیں، اندھیری شب میں جو خیرات بانٹنے نکلے، اندھیری شب میں جو خیرات بانٹنے نکلے، اسی علی کو جناب امیر کہتے ہیں، عطا کا حسن کرم کا اندھیری شب میں جو خیرات بانٹنے نکلے، اسی علی کو جناب امیر کہتے ہیں۔ اور حضرات مجھے حکم ہوا کہ مولا امام زمانہ کے حوالے سے کچھ شعر پیش کر دیجیے گا، مولانا فرمائے۔ دو تین چار شعر پیش کر رہا ہوں، مولانا فرمائے۔ برائے خوشنو کے امام پیش کر رہا ہوں، حضرات مولانا فرمائے۔ خانہ دل میں وہ موجود رہا کرتے ہیں، خانہ دل میں وہ موجود رہا کرتے ہیں، خانہ دل میں وہ موجود رہا کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں انہیں دیکھ لیا کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں انہیں دیکھ لیا کرتے ہیں، خانہ دل میں وہ موجود رہا کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں انہیں دیکھ لیا کرتے ہیں، قبر میں سنتے ہیں مولا کی زیارت ہوگی، سنا ذرا، قبر میں سنتے ہیں مولا کی زیارت ہوگی، اس لیے مرنے کی ہم لوگ دعا کرتے قبر میں سنتے ہیں مولا کی زیارت ہوگی، قبر میں سنتے ہیں مولا کی زیارت ہوگی، اس لیے مرنے کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ یہ شعر حضرات، بجلیاں جب بھی کڑکتی ہیں تو یہ لگتا ہے، لالا فرمایا، بجلیاں جب بھی کڑکتی ہیں تو یہ لگتا ہے، قبضہ تیغ پہ وہ
رکھا کرتے ہیں. بجلیاں جب بھی کڑکتی ہیں تو یہ لگتا ہے قبضہ تیغ پہ وہ ہاتھ رکھا کرتے ہیں. اور حضرات جیسا کہ تمام شیعہ حیدر کرار ہر سال یہ عمل کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. ایک دن رکھتے ہیں آٹے میں عریضہ ہم سب، ایک دن رکھتے ہیں آٹے میں عریضہ ہم سب، سال بھر رزق کے سامان ہوا کرتے ہیں. ایک دن رکھتے ہیں آٹے میں عریضہ ہم سب، ایک دن رکھتے ہیں آٹے میں عریضہ ہم سب، سال بھر رزق کے سامان ہوا کرتے ہیں. سال بھر رزق کے سامان ہوا کرتے ہیں. سر جھکاتے ہیں انہیں دیکھ لیا کرتے ہیں. ایک سلوات کی گزارش حضرات. کچھ شعر اور حضرات، فرمائشیں بہت ہیں لیکن وہ پورا کرنا ناممکن ہے حضرات. اور یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ نئے شعر سناؤں. فریض پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، کچھ شعر بالکل نئے پیش کر رہا ہوں. زندگی کی نہیں کوئی اوقات ہے، زندگی کی